أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں رکوع. قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا جو ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، لیکن حضور سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک کو بے شمار انوار و تجلیات الہی کا مظہر بنایا گیا، دین کی فہم سے نوازا گیا اور ان کے لیے ہدایت کی وہ راہیں کھول دی گئیں جن کا اسلام سے خصوصی تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی توحید خالص کی دعوت دی، لوگوں نے ان سے کچھ بحثیاں کیں، انہیں آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، خسارے میں منکر ہی رہے۔ اس طرح رشد و ہدایت کا سلسلہ ان کی اولاد میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جاری رہا، اور ہر بار نافرمانوں کو ہلاک کیا گیا، متبعین کو رحمت میں داخل کیا گیا۔ اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو بھی ان کے مرتبے کے مطابق دین اسلام کی فہم و ہدایت عطا کی تھی، اور ہم ان کی استعداد و اہلیت سے خوب واقف تھے۔ خصوصاً وہ وقت یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا
یہ کیسی مورتیں، کیسی شکل و صورتیں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ ان میں کیا خوبی ہے کہ تم ان کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے کمالات تو ہم جانتے نہیں، البتہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں، وہ اس کی مصلحت سے واقف ہوں گے۔ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا سری گمراہی میں مبتلا رہے۔ ان لوگوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی کوئی سچا پیغام لے کر آئے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ فرمایا نبی کی بات مذاق نہیں ہوتی، یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں یقین کامل کے ساتھ اس عقیدہ توحید کے گواہوں میں سے ہوں۔ اور آہستہ سے یہ بھی کہا قسم خدا کی جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے میں تمہارے بتوں کے متعلق وہ چال چلوں گا کہ تم اپنے بتوں کی مجبوری اور بے کسی خود سمجھ لو۔ پھر جب وہ لوگ چلے گئے تو ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے ان کے بڑے بت کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جب وہ لوگ آئے اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے پایا، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ ہمارے معبودوں کا یہ حشر، بے شک وہ تو کوئی ظالم ہے جس نے یہ غضب ڈھایا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو جس کو ابراہیم کہتے ہیں ان بتوں کا تذکرہ کرتے سنا ہے۔ وہ بولے اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اس کے افعال اور انجام پر گواہی دیں۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع میں لایا گیا اور لوگوں نے کہا اے ابراہیم کیا تو ہی نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ تو کیا ہے جس نے کیا ہے، لیکن ان بتوں میں بڑا یہ ہے بس اگر یہ بول سکتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ بتوں سے کیا پوچھتے، البتہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ بھلا جو بات کرنے اور اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہیں وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر بولے لوگو ظالم تم ہی ہو کہ ایسے عاجزوں کو اپنا معبود بناتے ہو۔ پھر ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا اے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں، یعنی یہ تو صاف ظاہر ہے کہ پتھر بولا نہیں کرتے، پھر ہم ان سے کیا پوچھیں، ضرور تم ہی نے یہ بت توڑے۔ حضرت ابراہیم یہی احساس پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کو جو فہم و صلاحیت عطا فرمائی تھی انہوں نے اس سے کام لے کر بت پرستوں کی حماقت کو ان پر روشن کر دیا اور ایک جملے میں یوں تبلیغ فرمایا تو کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ انہوں نے آپس میں کہا کہ بحث مباحثے سے تو فائدہ نہیں، اسی نوجوان نے ان بتوں کو توڑا ہے، اس کو یہ سزا ملنا چاہیے کہ اس کو آگ میں جلا دو، اور اس طرح اپنے ان معبودوں کی مدد کرو، اگر تمہیں کرنا ہے تو یہی کرو۔ انہوں نے آگ دہکائی اور جب شعلے بلند ہوئے تو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا، لیکن اللہ کو یہ بھی دکھانا منظور تھا کہ ابراہیم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور آرام دہ بن جا، اور انہوں نے یعنی کفار نے تو ان کے ساتھ برائی کرنا چاہی تھی، لیکن ہم نے الٹا انہی کو خسارے میں ڈال دیا۔ حق و حقانیت روشن ہوئی اور کفر کو ذلیل ہونا پڑا، اور ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم کو اور ان کے بھتیجے لوط کو بھی ہر آفت و مصیبت سے بچا کر اس سرزمین کی طرف پہنچا دیا جس کو ہم نے دنیا جہان کے واسطے بابرکت بنایا ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو صحیح و سالم ملک شام میں داخل کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے لیے دعا فرمائی تھی جو قبول ہوئی۔ مزید برآں ہم نے ان کو اسحاق کا سا بیٹا اور یعقوب کا سا پوتا بھی انعام میں عطا کیا، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا، سبھی صاحبان تصور خدا کے شاہد تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہم نے ان کو اپنی اپنی امتوں کا پیشوا بنایا جو ان کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف بھی یہی وحی بھیجی تھی کہ نیک کام کرنا اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، اور وہ ان احکام پر قائم رہے اور ہماری بندگی میں دل و جان سے لگے رہے۔ اور لوط کو بھی ہم نے نبوت کے ساتھ حکمت دی اور علم عطا کیا، اور ان کو اس بستی سے جہاں لوگ گندے کاموں میں لگے تھے نجات دی۔
اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ بدکار نافرمان تھے، اور ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا کہ بلا شبہ وہ نیکوکاروں میں تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا رکوع۔ صالحین کا ذکر آیا۔ اس سلسلے میں حضرت نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، زکریا، مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی طرف اشارہ کر کے یہ ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو ہر طرح اپنی عنایات سے نوازتا رہتا ہے،
اور ان کو عالم میں برتری دیتا ہے۔ یہ صالحین کی جماعت ہے جو سب کے سب اپنے رب ہی کی عبادت کرنے والے، اس کے حکم پر چلنے والے ہیں۔ اور دراصل یہ ایک ہی جماعت ہے، گویا اپنے اپنے زمانے میں آئے، لیکن سب اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے، اور سب کو اپنی اپنی امتوں کے ساتھ اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اور اے رسول کریم، لوگوں کو نوح کا واقعہ یاد دلائیے۔ جب نوح نے اس سے قبل ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، پھر ان کو اور ان کے گھر والوں کو سخت گھبراہٹ سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا ان کی مدد کی۔ انہوں نے اللہ کا قہر آنکھوں سے دیکھ لیا، بے شک وہ بہت ہی برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو طوفان میں غرق کر دیا۔ یہاں واقعات کا بیان منظور نہیں، مقصود لوگوں کی توجہ مبذول کرنا ہے کہ پیغمبروں کے حکم سے انحراف کرنا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ اللہ کی نصرت پیغمبروں کے ساتھ ہے، نافرمان تباہ ہوتے ہیں۔ صالحین کے ساتھ اللہ کی عنایات کی دیگر مثالیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کا واقعہ یاد دلائیے، جب وہ دونوں کھیتی کے ایک جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ رات کو قوم کی بکریوں نے اس کھیت کو روند ڈالا، یعنی کھیت چر گئیں، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ چونکہ بکریوں کی قیمت اس سے زیادہ نہ تھی جتنا کہ کھیت والے کا نقصان ہوا، اس لیے حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ پھر ہم نے سلیمان کو اس معاملے کی فہم دی، اور انہوں نے ایک بہتر فیصلہ کر دیا جو ہر طرح مناسب تھا۔ اور یوں تو دونوں ہی کو ہم نے حکمت و علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھا کہ جب داؤد زبور پڑھتے تو ان کے ساتھ یہ پہاڑ اور پرند اللہ کی تسبیح کرتے۔ یہ تسبیح سب کے سننے میں آتی تھی، اور یہ سب کرنے والے فاعل مختار ہم ہی تھے۔ یہ ہماری ہی قدرت کا کرشمہ تھا۔ اور ہم نے ان کو یعنی داؤد کو ایک طرح کا لباس یعنی زرہ بنانا سکھا دیا تھا تاکہ تم کو تمہاری لڑائی میں بچائے۔ حضرت داؤد کو یہ معجزہ دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا اور اس سے نہایت عمدہ زرہ تیار کرتے۔ بس سوچو کیا تم لوگ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہو؟ اور ہم نے زوردار ہواؤں کو سلیمان کا تابع فرمان بنا دیا تھا جو ان کے حکم سے چلتی تھیں، اور ان کے تخت کو اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں اڑا لے جاتی۔ اور ہم کو ہر چیز کا علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس سے کیا کام لینا ہے۔ جس طرح اجسام کو حضرت داؤد کے تابع کیا تھا، ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان بنا دیا۔ اور شیاطین کی ایک ایسی جماعت، خواہ سرکش اجنہ ہوں یا دیگر غیر مرئی طاقتور مخلوق، سب کو ان کا تابع فرمان بنا دیا تھا، جو ان کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے اور قیمتی پتھر اور موتی ان کے حکم سے نکال کر لاتے، اور اس کے سوا بہت سے دوسرے کام کرتے، مثلا عمارتوں کے لیے بھاری پتھر، تانبے کی زبردست دیگوں کو اٹھانا وغیرہ۔ اور دراصل ہم ہی ان کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کو سلیمان کا تابع اس طرح بنا دیا تھا کہ وہ ان کو کسی قسم کا ضرر پہنچانے کی جرت بھی نہ کر سکتے تھے، اور ان کا حکم بلا چون و چرا بجا لاتے۔ اور ان عنایات کے ذکر کے ساتھ ایوب کا وہ واقعہ بھی یاد دلائیے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، میرے حال پر رحم فرما۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنا ہی اور کنبہ اپنی رحمت خاص سے عطا کیا تاکہ یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت رہے، یہ اللہ کی عنایت کی یادگار بھی رہے، اور حضرت ایوب کا یہ واقعہ تمام عابدین اور صالحین کے لیے ایک مثال بھی بن جائے، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ عابد کی آزمائش نہیں ہوتی یا آزمائش میں دعا نہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد کیجیے کہ انہوں نے کس طرح ہر حال میں صبر کیا۔ یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ ہم ہی آزماتے ہیں اور جب پورے اترتے ہیں تو ہم ہی نوازتے ہیں۔ اور ہم نے ان کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا کہ بے شک وہ صالحین میں سے تھے، ان نیک بختوں اور نیکوکاروں میں سے تھے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ کی رحمت اپنے نیک بندوں کو گھیرے رہتی ہے
اور کیسے کیسے ان کی دستگیری کرتی ہے۔ اور مچھلی والے پیغمبر یونس کا واقعہ یاد کیجیے، جب وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ناراض ہو کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور یہ سمجھے، یہ گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہ کریں گے۔ آخر مچھلی کے پیٹ میں جس نے آپ کو نگل لیا تھا، آپ کو احساس ہوا کہ میں نے بستی چھوڑنے میں جلدی کی۔ پھر مچھلی کے پیٹ کی ان تاریکیوں میں اللہ سے التجا کی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی تمام نقائص سے پاک ہے اور میں قصوروار لوگوں میں سے تھا۔ بس ہم نے ان کی فریاد سن لی اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی، اور یہ ہماری سنت آج تک قائم ہے۔ ہم ایمان والوں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح زکریہ کا واقعہ یاد کیجیے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی کہ اے رب تو مجھ کو اکیلا لاوارث نہ چھوڑ، اور یوں تو در حقیقت تو ہی سب سے بہتر وارث ہے، جس کو فنا نہیں اور اپنے کام جس سے جس طرح چاہتا ہے لیتا ہے، لیکن اپنے بندے کی اس تمنا کو پورا فرما۔ پھر ہم نے ان کی فریاد سن لی اور ان کو یحییٰ سا صالح وارث بخشا، اور ان کی بیوی کو اچھا کر دیا، اولاد کے قابل بنا دیا۔ بے شک یہ اللہ کے سب مقبول بندے نیک کاموں میں جلدی کرتے، خیال آتے ہی امر کے پابند ہو جاتے، اور ہم کو رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے رہتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کیا کرتے۔ ان کے سر نیاز ہمارے سامنے جھکے ہوتے، ان کے دل اس خوف سے کہ عمل پسند بھی آتا ہے یا نہیں کانپتے رہتے۔ ان کا ایمان اللہ کی محبت اور جوش عمل میں انہیں مصروف رکھتا۔ اور ان خاتون یعنی مریم کو یاد کیجیے، جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، تاکہ وہ سمجھیں کہ ان کا رب قادر مطلق ہے، وہ مسبب الاسباب، اسباب کا پابند نہیں، سب ان کی مخلوق ہیں، وہ پاک بے نیاز ہے۔ غرض مختلف انبیاء کی یہ امتیں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، بس دین کے اعتبار سے تمہاری یہ جماعتیں ایک ہی گروہ ہیں۔ ان سب کو ایک ہی طریقہ کار کی پابندی کا حکم تھا، اور وہ یہ کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، بس میری عبادت کرو۔ اور یہ لوگوں کی غلطی تھی، انہوں نے آپس میں اختلاف کر کے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور آپس میں پھوٹ ڈالی، لیکن ان اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا، بالآخر سب ہمارے پاس واپس آنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان کا فیصلہ یہ تھا کہ کھیتی والا بکریوں کو اپنے پاس رکھے اور ان کا دودھ پیے، اور بکریوں والا کھیت کی آبپاشی اور دیکھ بھال کرے جب تک یہ کھیتی اتنی ہی ہری بھری نہ ہو جائے جتنا کہ اس کا نقصان ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہ فیصلہ پسند کیا، اور بکریوں والے کی بکریاں ہمیشہ کے لیے اس سے نہ گئیں۔ آیت نمبر 83، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آج بھی ہر تکلیف و آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا امت محمدیہ میں رائج ہے کہ تمام انبیاء کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صفات حمیدہ کے پرتو ہیں۔ آیت نمبر 85، ذو الکفل۔ مفسرین میں اختلاف ہے کہ آپ نبی تھے یا مرد صالح، بہرحال انبیاء کے ساتھ ذکر ہے، اس لیے ترجیح اسی کو ہے کہ آپ نبی تھے۔ آیت نمبر 87، چنانچہ اس آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد مختلف غم اور پریشانیوں کے وقت آج تک امت محمدیہ میں جاری ہے، اور اس کی برکت سے غم دور ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق
فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم اللہ الرحمن الرحیم 7واں رکوع آخری رکوع اعمال کے محاسبے اس کی سزا اور جزا پر ختم ہوتا ہے کہ قیامت اسی لیے ہے نزول قیامت کی نشانیوں کے ذکر کے بعد قیامت کی کیفیات و حالات کا بیان ہے ابتدائے آفرینش سے قیامت تک چشمہ خیر انبیاء علیہ السلام ہی رہے ہیں انہی کی اتباع پر اخروی زندگی میں راحت و سکون کا وعدہ ہے جنہوں نے ان سے روگردانی کی انہوں نے اللہ سے منہ پھیرا اور سزا کے مستحق ہوئے البتہ آخر دور میں خاتم النبیین تشریف لائے جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے جس نے آپ کا دامن پکڑا نجات پائی آپ کا دامن رحمت توحید خالص ہے آپ کی محبت ذکر الہی ہے اب اگر اس کے بعد بھی اقوام عالم نہ سمجھیں تو وہ جانے اور ان کا کام بس جو نیک عمل کرے گا اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو اس کی کوشش اکارت نہ جائے گی اور ہم اس کی نیکیوں کو لکھتے جاتے ہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہ ہوگی اس کو اجر ملے گا اور جس طرح مومنوں کو اجر ملے گا اسی طرح کافروں کو سزا اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دنیا میں پھر واپس ہوں کہ اپنے اعمال بد کی تلافی کر سکیں یا توبہ سے ہماری طرف رجوع کریں یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج گویا قید سے کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پھیلتے چلے آئیں گے ان کا چلنا دکھائی نہ دے گا معلوم ہوگا کہ بلندی سے ایک ریلا پھسلتا چلا آ رہا ہے یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی
اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ پہنچا ہوگا، تو اس وقت منکرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس وقت وہ کف افسوس ملیں گے اور کہیں گے افری ہماری بدبختی، ہم اس دن سے غافل رہے، بلکہ در حقیقت ہم ہی قصوروار تھے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا اور ہم نے آخرت کو مذاق سمجھا۔ اے رسول، ان منکروں کو جتا دیجئے کہ بے شک تم خود اور تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب کے سب دوزخ کا ایندھن ہے، اور تم سب کو وہاں پہنچنا ہے۔ اور اگر یہ واقعی قابل بندگی ہوتے تو وہ اس جہنم میں کیوں جاتے، اور وہ تو اس میں ہمیشہ پڑے جلتے رہیں گے۔ وہاں ان کو چیخنا اور چلانا ہوگا، اور اپنے ہی شور و غل کے سبب وہ اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ بے شک وہ جو ہماری رحمت میں آ چکے ہیں اور جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، انہیں قیامت کی آزمائشوں سے نجات ملے گی۔ وہ پل صراط سے ایک بار گزر چکنے کے بعد دوزخ سے اس قدر دور ہوں گے کہ وہاں کے شور و غل کے باوجود اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور اپنی پسندیدہ زندگی میں اپنی پسند کی چیزوں میں آرام سے ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ اور پریشانی ذرا غمگین نہ کرے گی، ان کو قلبی سکون میسر ہوگا، اور ان کا استقبال فرشتے کریں گے اور کہیں گے یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دائمی مسرت، راحت اور سکون کا دن آ گیا۔ قیامت آئے گی، آسمان و زمین لپیٹ لیے جائیں گے، اور جس سہولت سے دنیا کی تخلیق پہلے ہوئی تھی پھر کی جائے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ لیے جاتے ہیں، اور جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم اس کو ضرور پورا کریں گے۔ اور جملہ نصیحتوں کے بعد ہم نے داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں صاف لکھ دیا تھا کہ بے شک میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ بشارت اس لیے دی گئی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نیکوکاروں کے لیے صرف آخرت ہے، اور جان لیں کہ اللہ کے نیک بندے جو سیاست الہیہ اور انصاف سے کام لیتے ہیں وہی یہاں اس پر بھی قابض ہوں گے۔ بے شک اس بشارت میں اللہ کی بندگی کرنے والوں کو مطلب تک پہنچانا ہے، دین و دنیا کی فلاح کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے جو کسی آسمانی کتاب میں کسی نبی کے ذریعے اس کے نیک بندوں کے لیے کیے گئے، وہ سب اس کے ایک پرتو رحمت ہی کا فیض تھے۔ یہ چشمہ فیض ہنوز جاری ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کسی ایک قبیلے کے نہیں، سب کے، تمام عالم کے شرط ایمان ہے۔ اور اے رسول، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ ہی ہمارا پرتو رحمت ہے۔ الغرض آپ فرما دیجئے کہ میری طرف تو یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پھر کیا تم اس خدائے واحد کے فرما بردار بنتے ہو یا نہیں؟ پھر بھی اگر یہ لوگ نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تم کو اچھی بری بات سے خوب باخبر کر دیا، ہر بات کے دونوں پہلو واضح کر دیے، تعمیل اور عدم تعمیل کے نتائج تمہیں سمجھا دیے، اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ اور میں نہیں جانتا کہ جس عذاب یا قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ نزدیک ہے یا دور ہے، بہرحال یہ یاد رہے کہ قیامت برحق ہے۔ اللہ کا عذاب یا قیامت تمہارے ماننے نہ ماننے سے نہ دور ہوگی نہ ٹل جائے گی۔ بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ علی الاعلان کہا جائے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اسلام کے خلاف تمہارے طعن و تشنیع بھی سنتا ہے، اور تمہارے دل میں جو نفرت اور حسد ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ اور یہ بھی جتا دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ تاخیر عذاب میں کیا مصلحت ہے، ممکن ہے اس میں تمہارا امتحان ہی ہو کہ تم اصلاح حال کر لو، اور تم کو ایک وقت معینہ تک دنیا میں فائدہ اٹھانے کی کچھ اور مہلت دینا ہو کہ اس کے بعد تم گرفتار عذاب ہو۔ بالآخر کفار کے برابر اصرار اور ضد پر نبی نے کہا کہ اے میرے رب، تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب ہی رحمان الرحیم ہے، ان تمام باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو اسی کی مدد درکار ہے۔